الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بزرگان محترم، ہمیں جو عقائد سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ سے چند سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے اور تقدیر کو مانے کہ اچھا اور برا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو تسلیم کرے، یعنی موت کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اور آخرت کو مانے. اس کے اندر جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، انہی سب چیزوں کے مان لینے کا نام ایمان ہے. ایمان کہتے ہیں کہ نبی کے کہنے پر، نبی کے بھروسے پر ان حقائق کو تسلیم کر لینا جو نبی ہمیں اللہ کی طرف سے لا کر بتاتا ہے. اس کے اندر اللہ کا وجود بھی ہے، اللہ کے پیغمبروں کی رسالت اور نبوت بھی ہے، اور اللہ کی کتابوں پر یقین بھی ہے، آخرت پر یقین ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہے، تقدیر پر یقین ہے. جو آدمی ان سب چیزوں کو مانتا ہے وہ ہے اللہ کا وہ بندہ جو مومن کہلاتا ہے. اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی نہیں مانتا، اگرچہ باقی سب کو مانتا ہو، تو وہ ایمان والا نہیں ہے. مثلا ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں مانتا کہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہ ہے کہ آخرت آئے گی. یہ ہے کہ آخرت کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، یا رسولوں کو مانتا ہے لیکن رسولوں میں سے ایک رسول کو نہیں مانتا. تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کو مانتا ہو. جو چیزیں مانے جانے کے سلسلے کی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے تقدیر. تقدیر کو ماننا. جو آدمی تقدیر کا انکار کرے، جھٹلائے، وہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کو مانے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ کے اس کائنات میں ہونے والا ہے یا ہوگا، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اللہ کے اسی علم کا نام دراصل ہے تقدیر. جو تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کائنات چلتی ہے. اللہ نے طے کیا، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے کہ فلاں وقت فلاں حادثہ پیش آئے گا، فلاں وقت فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور فلاں وقت فلاں آدمی کا انتقال ہوگا، اور فلاں وقت فلاں آدمی بیمار ہوگا،
فلاں جگہ پر یہ حادثہ پیش آئے گا، اس بستی کے اندر یہ خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، جو کچھ کہ اللہ کے علم میں موجود وہ سب کچھ اسی کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اس کو ماننا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ بات نہ مانے کہ جو کچھ کہ اس کو پیش آ گیا وہ اس سے خطا نہیں کر سکتا تھا، اور جو اسے پیش نہیں آیا وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مثلا ایک آدمی کو بیماری آ گئی، اس کی تقدیر میں بیماری لکھی ہوئی تھی، آنی تھی، آئی۔ اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو ایک چیز نہیں پیش آئی تو اس لیے نہیں پیش آئی کہ اس کی تقدیر میں وہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے پہنچا، اچھا پہنچا یا برا پہنچا، نعمت پہنچی یا مصیبت پہنچی، خوبی ملی یا کوئی برائی ملی، تو جو کچھ کہ تجھے پہنچا وہ تیرے سے خطا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو تجھے پہنچ کے رہنا ہی تھا۔ اور جو چیز کہ تجھے نہیں پہنچی، کوئی نعمت نہیں ملی یا کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی برائی نہیں آئی، کوئی اچھائی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری تقدیر میں وہ تیرے حق میں لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے تجھے وہ نہیں ملی۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہی ہوتا ہے، جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا اور ہماری تقدیر میں لکھ دیا وہی سب کچھ ہونے والا ہے اور وہی ہوتا ہے، تو پھر ہم تو مجبور ہو گئے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تقدیر کے اندر گناہ لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے گناہ کر لیا، میرا کیا قصور ہے؟ اور جب میرا قصور نہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، جو تقدیر میں ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور میرا قصور نہیں تو مجھے جہنم کیوں اور مجھے سزا کیوں؟ یہاں آ کر بعض فرقے گمراہ ہو گئے۔ دو قسم کے فرقے گزرے ہیں جو یہاں پر گمراہی میں پھنس گئے۔ ایک فرقے کو کہتے ہیں قدریہ اور ایک فرقے کا نام ہے جبریہ۔ قدریہ فرقہ یہ کہتا تھا تقدیر کچھ نہیں، جو ہوتا ہے بندے کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بندے کے اختیار سے کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر بندہ مجبور ہوا، اور بندہ مجبور ہوتا تو پھر اللہ اس کے لیے جہنم کیوں رکھتے گناہ کرنے پر؟ اور بندہ اگر مختار نہ ہوتا اور مجبور ہوتا تو پھر اسے نماز پڑھنے پہ ثواب کیوں؟ نماز پڑھنے پہ اللہ ثواب دیتے ہیں، نیکی کا کام کرنے پر ثواب عطا کرتے ہیں، گناہ کرنے پر، برائی کرنے پر جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مختار ہے، انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے، یہ نہیں کہ جو تقدیر میں لکھا وہ ہو رہا ہے، بلکہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو یہ فرقہ ہے قدریہ، اس نے انکار کر دیا تقدیر کا اور کہا کہ نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، تقدیر کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔ ایک اور فرقہ ہے، اس کا نام ہے جبریہ۔
جبریہ مانے مجبور کہلانے والا، وہ کہتا ہے انسان مجبور محض ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے، انسان مجبور ہے۔ اس لیے بس جناب ہم تو مجبور ہیں، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ ہم سے سرزد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے حق میں اچھا لکھا ہے تو ہم اچھا کر لیتے ہیں، اللہ نے ہمارے حق میں برا لکھا ہے تو ہم برائی کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کے اللہ نے کسی کے حق میں زنا لکھ دیا ہے تو وہ زنا کر لیتا ہے، کسی کے حق میں چوری لکھ دیا ہے تو چوری کر لیتا ہے، کسی کے حق میں اللہ نے نمازی لکھ دیا ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، کسی کے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بڑا عبادت گزار ہوگا وہ عبادت کر لیتا ہے۔ اس لیے جو بھی برائی کرنے والا ہے وہ اپنی برائی کرنے میں مجبور، اور جو نیکی کرنے والا ہے وہ اپنی نیکی کرنے میں مجبور ہے۔ اور یہاں عوام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں آ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم تو واقعی مجبور ہو گئے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے قدرت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، عقل بھی عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے۔ اچھے برے کے سمجھنے کے لیے اللہ نے اسے بہترین عقل کی دولت سے نوازا ہے، اور کام کرنے کے لیے قدرت، طاقت اور اس کے اندر ہمت، شجاعت، بہادری، یہ سب چیزیں بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو ایک طرف دیکھو عقل دی اللہ نے، ہم جانور کی طرح تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور مجھے نہ دماغ سے کچھ کام لینا ہے نہ ہاتھ پیر سے کچھ، وہ تو جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ اللہ نے اسے انسان بنایا اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب کچھ نہیں، بس میری عقل کا بھی مجھے استعمال نہیں کرنا ہے اور نہ مجھے اپنی طاقت کا، قدرت کا استعمال کرنا ہے، میں مجبور ہوں۔ یہ اتنا بھونڈا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، یہ تقدیر کا معنی نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کا مطلب کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے اس کے مطابق انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، یہ نہیں کہ بے اختیار ہو کے کر لیتا ہے، بے عقل ہو کے کر لیتا ہے۔ اسے اللہ نے عقل نہیں دی ہے، نہیں، اللہ نے اسے عقل دی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار عطا کیا ہے۔ ہاں کچھ مجبور ہے اور کچھ قدرت ہے، دونوں کا مجموعہ ہے یہ انسان۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ان سے ایک دفعہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ انسان مجبور ہے یا اسے کچھ قدرت ہے کام کرنے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کھڑا ہوا تھا، کھڑے ہو کے سوال کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا ایک پیر اٹھا لو، ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو۔ وہ کھڑے کھڑے ایک ٹانگ کو اوپر کر لیا۔ حضرت نے فرمایا اور ایک ٹانگ بھی اوپر کر لو۔ اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ٹانگ تو اوپر کر سکتا ہوں، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہ سکتا ہوں، لیکن دوسری ٹانگ بھی اٹھا لوں تو پھر کھڑا کیسے رہوں گا، دھپ سے نیچے آ جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اتنا ہی بندے کا اختیار ہے، اتنا وہ مجبور ہے، اتنا جتنا ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہے اتنا اختیار بھی تجھے ہے اور اتنا مجبور بھی ہے۔ یعنی پیر اٹھا لیا وہ قدرت، اب یہ پیر نہیں اٹھا سک رہا ہے، یہ مجبوری۔ تو دیکھو مجبوری بھی ہے انسان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے طاقت بھی دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے اللہ نے عقل سے نوازا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، یہ حق کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، کون سفید ہے، کون کالا ہے، کون اجلا ہے، کون پیلا ہے، کون کیسا ہے، کون سے ڈیزائن کی کون سی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس سے ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔
تقدیر کا مطلب یہ ہے اللہ کے علم میں ہے ایک بات، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ نہ جانے تو کون جانے گا؟ ایک بندہ مثلا زید نماز پڑھے گا، اللہ کے علم میں ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے اپنے وقت پر، لیکن اللہ نے جو تقدیر میں یہ لکھا ہے اس کے بارے میں، وہ نماز پڑھے گا، اللہ کے لکھنے سے وہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ پڑھے گا اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ نے پہلے جانا، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا اپنے وقت پر جب پڑھنا ہے، لیکن پڑھے گا تو اپنے اختیار سے پڑھے گا، اپنی قدرت سے پڑھے گا اور اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ جناب وہاں اللہ نے لکھ دیا ہے اور اللہ نے جان لیا ہے تو خود بخود وہ اٹھ کے چلا جائے گا بغیر سوچے سمجھے، اور ہاتھ پیر اس کے خود بخود ایکٹ ہو جائیں گے اور اس کی عقل کو بھی اس سے استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور ہاتھ پیر کی طاقت کو بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نے چونکہ تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے وقت آتے ہی خود بخود ہاتھ بھی پیر بھی اور جو ہے چلنا شروع کر ڈالیں گے، ایکٹ کرنا شروع کر ڈالیں گے اور وہ جھکنا شروع ہو جائے گا، مسجد کی طرف آ جائے گا اور قدم ادھر بڑھ جائیں گے اور پھر جھک جائے گا اور رکوع میں چلا جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا اور اسے کچھ سوچنا سمجھنا نہیں پڑے گا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جو یہ سمجھے گا بڑا بے وقوف آدمی ہے، جو ایسا سمجھے گا وہ انتہائی بے وقوف آدمی ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی کے بارے میں لکھا ہے، جانا ہے وہ زنا کرے گا تو اس کا مطلب تھوڑا یہ ہے کہ اس کا وہ وقت آتے ہی خود بخود ہوتے ہوتے جا کے زنا ہو جائے۔ بھائیو یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ تقدیر کے بھروسے انسان کو مجبور کہلاتا ہے، تقدیر کے بھروسے انسان کو گناہ میں مبتلا کراتا ہے اور پھر اسے یہ سمجھاتا ہے کہ تو مجبور ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے انسان مختار ہے اور انسان کا مختار ہونا اس قدر بدیہی اور اس قدر واضح بات ہے کہ یہ کتے اور بلیاں بھی جانتی ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ انسان مختار ہے، انسان کے پاس قدرت ہے، انسان جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، یہ ایسی بات ہے جسے کتے بھی جانتے ہیں، بلیاں بھی جانتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا دیکھو ایک آدمی پتھر اٹھایا، ایک کتا کھڑا ہوا تھا، اس نے پتھر اٹھا کر زور سے کتے کو مارا، کتے کو جا کے کیا لگا؟ پتھر لگا۔ کتے نے پتھر کو دیکھا کہ مجھے لگا ہے اور سخت چوٹ آئی ہے، وہ بھونکتا ہے، لیکن بھونکتا ڈھیلے کو ہے یا انسان کو دیکھ کے بھونکتا ہے؟ جب کتے کو پتھر لگتا ہے تو کتا پتھر کو بھونکتا ہے یا انسان کو بھونکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب پتھر اسے لگے گا تو فوراً کتا بھی دیکھے گا پتھر کون پھینکنے والا ہے، حالانکہ اس کے جسم کو تو لگا پتھر۔ پتھر کے بارے میں کتا سمجھتا ہے پتھر مجبور ہے، وہ خود نہیں آتا، اسے کوئی پھینکا ہے، اس لیے کیا کرتا ہے کتا؟ پتھر کو چھوڑ دیتا ہے، مارنے والے کو دیکھ کر مارنے والے کی طرف بھونکتا ہوا جاتا ہے۔ مولانا روم لکھتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتا بھی جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے، انسان مختار ہے، اسے قدرت و طاقت ہے، اس نے مجھے مارا ہے، پتھر نے نہیں مارا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان سمجھے کہ مجھے اللہ نے لکھ دیا ہے ایسا تو بس میں مجبور ہوں، تو یہ تو کتے اور بلی سے بھی بڑا بے وقوف جانور ہو گیا جو اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ گیا جو مولانا روم ہی نے لکھا ہے، اسی سلسلے میں لکھا ہے۔ ایک آدمی تھا جبریہ فرقے والا جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مجبور ہیں، تو وہ ایک بار جا رہا تھا، بھوک سخت لگ رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، سوچا کہ باغ کے اندر تو پھل ہوں گے، چلو وہاں سے کچھ کھائیں گے، اس لیے اندر گھس گیا، دیکھا تو ادھر ادھر کوئی نہیں تھا اور درخت سے فروٹ پھل نکال کر جمع کرنے لگا اور کھانے بھی لگا۔
وہ کھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کا مالک آ گیا۔ مالک نے آ کے دیکھا کہ ایک آدمی بغیر اجازت داخل ہو گیا ہے میرے باغ کے اندر اور یہاں پھل لے کے مزے سے کھاتا بیٹھا ہے۔ اس نے اسے ٹوکا اور کہا، ارے بھائی کس کی اجازت سے آئے ہو؟ کس کی اجازت سے تم پھل کھا رہے ہو؟ بغیر اجازت آ گئے اور بغیر اجازت کے پھل کھانا شروع کر دیا، یہ تو تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہنے لگا اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے کیا پوچھتے ہو، میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، دل میں آیا اور پھر اس کے بعد باغ نظر آ گیا اور میں اندر چلا آیا، ہاتھ اٹھ گئے اور پھل ٹوٹ گئے اور میں کھانا شروع کر دیا، میرا کیا قصور ہے، جو تقدیر میں تھا وہی ہو گیا۔ وہ آدمی بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا اس سے بحث مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگوں سے بحث مناظرے کے بجائے ڈنڈے سے کام ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بھائی ٹھیک ہے، مزے سے کھاؤ، تقدیر ہے تمہاری، کھاؤ، تمہاری قسمت میں لکھا ہے، کھاؤ۔ اب وہ اور مزے سے کھانے لگا، اب تو کوئی اشکال کا بھی ڈر نہیں۔ وہ اندر گیا اور اپنے ایک خادم سے کہا، نوکر سے، کہ بھائی اچھی ایک موٹی سی رسی لاؤ اور 2-4 ڈنڈے بھی لے کے آؤ، اور جو ہمارے خادمین ہیں ان میں سے 1-2 اور کو بلا کے لاؤ۔ وہ خادمین بھی آ گئے، رسی بھی آ گئی، ڈنڈے بھی آ گئے، سب کو لے کر یہ آدمی یہاں آیا اور کہا کہ اس کو پکڑو اور اس درخت کے اوپر باندھو۔ اب وہ پکڑ کے درخت کے اوپر باندھنے لگے رسی سے، یہ چیخنے لگا اور باندھنے کے بعد مارنے لگے اور زور زور سے چیخنے لگا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا بھی کوئی قصور نہیں، یہی قسمت میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ ہم تجھے ایسا ماریں گے، یہ ڈنڈے ہمیں مل گئے، رسی ہم کو مل گئی، تجھے باندھ دیا گیا، اب ہمارے دل میں آیا کہ تجھے پٹائی کریں، ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، تجھے پٹائی ہو رہی۔ تب عقل درست ہوئی، کہنے لگا اب تو عقل آ گئی، معاف کر دیجئے۔ تو بھائیو ہم مجبور نہیں، بلکہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یوں لکھا ہوا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا، نماز پڑھے گا اپنے اختیار سے، جب اپنے اختیار سے پڑھے گا اسے ثواب ملے گا، اور اپنے اختیار سے گناہ کرے گا، جب اختیار سے گناہ کرے گا عذاب ملے گا۔ اس لیے عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی جو کچھ کرتا ہے وہ اگرچہ کہ تقدیر کے ماتحت کرتا ہے لیکن اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور ہو کر نہیں کیا کرتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس کا نام ہے تقدیر والا عقیدہ۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر پریشان رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی مجبور سمجھ جاتا ہے اور کوئی مختار سمجھ کر تقدیر کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط، اور صحیح بات وہ ہے جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے سمجھائی ہے۔ ایک پیر وہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن دوسرا پیر اٹھانے کی طاقت انسان کو نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا مجبور ہے اور اتنا مختار ہے۔ اللہ نے اسے اختیار بھی دیا ہے، اسے کچھ مجبور بھی بنایا ہے۔ کچھ بھی مجبوری نہ ہوتی تو پھر انسان خدا بن کے بیٹھ جاتا۔ اگر کچھ بھی مجبوری نہ ہوتی تو پھر وہ تو انسان کیا، پھر تو خدا بن جاتا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو مجبور بھی بنایا ہے کہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کچھ بھی طاقت نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ اس لیے دونوں اس کے اندر ہے، مجبوری بھی ہے، قدرت و طاقت بھی ہے۔ اس کے ساتھ تقدیر کو ماننا، یہ ہے اسلام کا صحیح عقیدہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔